السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ والجمال، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ذرا سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب عطا حیات کو ایسا مقام ہو، یا رب عطا حیات کو ایسا مقام ہو، ہر دم میرے لبوں پہ درود و سلام ہو، ہر دم میرے لبوں پہ درود و سلام ہو، اور گزرے کہیں یہ صبح میری اے خدا مگر، گزرے کہیں یہ صبح میری اے خدا مگر، حسرت ہے زندگی کی مدینے میں شام ہو، حسرت ہے زندگی کی مدینے میں شام ہو۔ حضرات، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا اور بھی ہے کہ ہمارا نام اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملنے کو دل چاہے، سرکار سے ملنے کو بھی دل چاہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میں کافی لوگوں کو وظیفے بتاتا ہوں، دکان نہیں چلتی تو وظیفہ بتا دیں، بچے ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں تو وظیفہ بتا دیں۔ میں پڑھتا ہوں بزرگوں کی کتابیں، میں بزرگوں کی کتابیں پڑھتا ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگ آیا کرتے تھے کہ کوئی درود شریف بتا دیں، کوئی درود پاک بتا دیں جس سے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ میں نے کہا اس طرح کا بھی کوئی محب ہے، اس طرح کا بھی کوئی محب ہے جس کا محبوب سے ملنے کو دل نہ چاہے، جس کی خواہش پیدا نہ ہو، جس کے اندر تڑپ پیدا نہ ہو، جس کے اندر ذوق نہ ہو۔ آہستہ آہستہ وہ جو ہمارے سوتے خشک ہوئے، ان کے اندر یہ جو دراڑ آئی کہ وہ جو خاص ذوق تھا۔ آپ پڑھیے نا قرآن مجید فرقان حمید، حضرت ثعبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور رو پڑے تھے اور بہت روئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ سرکار نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے آقا جب دل نہیں لگتا نا، عرض کرنے لگے آقا جب دل نہیں لگتا تو میں زیارت کرنے آ جاتا ہوں، جب میرا دل نہیں لگتا تو آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں، آپ کی زیارت کر لیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میری زیارت کر لیتے ہو لیکن روتے کیوں ہو؟ سرکار فرمانے لگے اے صحابی روتے کیوں ہو؟ عرض کی مجبوری یہ ہے کہ آج تو دیدار کر لیتا ہوں اور صبح قیامت اللہ تبارک و تعالی آپ کی برکت سے جنت بھی عطا فرما دے گا، تو آپ تو اونچے درجے میں ہوں گے نا، آپ تو اونچے درجے میں ہوں گے نا نبیوں کے ساتھ، میں تو ہوں گا غریبوں کے محلے میں۔ کہنے لگے میں تو غریبوں کے محلے میں ہوں گا، غلاموں کے علاقے میں، حضور وہاں زیارت کیسے کروں گا آپ کی؟ یا رسول اللہ وہاں زیارت کیسے کر سکوں گا؟ اور اگر جنت میں زیارت نہ ہوئی تو دل کیسے لگے گا؟ اگر
جنت میں زیارت نہ ہو سکی تو دل کیسے لگے گا؟ حضور پریشان ہوں۔ آپ اس صحابی کی کیفیت دیکھیے اور اس صحابی کے الفاظ دیکھیے جنہوں نے اپنے آنسوؤں میں لپیٹ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ حضرات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گردن جھکائی تو حضرت جبریل امین آئے، جبریل امین حاضر ہو گئے، کہا محبوب ان سے کہیں روئیں نہ، کہا محبوب، حضرت جبریل نے کہا کہ روئیں نہ، گویا روئیں نہ، جو اللہ اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا نا، جبریل امین نے کہا جو اللہ اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا نا وہ محروم نہیں رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ محروم نہیں رکھا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے نا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فرمایا جو آپ کی اطاعت کریں گے نا انہیں نبیوں کے ساتھ رکھا جائے گا، انہیں شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھا جائے گا، انہیں صدیقین کے ساتھ رکھا جائے گا۔ میرے بھائی وہ خاص طرف جو لوگوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی خاص طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا، سرکار فرمانے لگے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے گویا کہ مجھے ہی دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں بھی آ کے میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، شیطان خواب میں بھی سرکار نے فرمایا میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ جو ایک ذوق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا، ہمارے تو ایسے صوفیہ گزرے ہیں جو فرماتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جدا ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو مومن ہی تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن اب ہمارے نوجوانوں میں اور ہمارے لوگوں میں جو خاص شوق ہوتا تھا، رات کو نہ لوگ نہا کے سوتے تھے، خوشبو لگا کے سوتے تھے، اپنے بستر کو دیکھتے کہ صاف ہے، اپنے بستر کو دیکھتے تھے کہ صاف ہے کہ نہیں ہے، استغفار پڑھتے تھے اور پھر وہ مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے باوضو درود و سلام پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا یہ شوق، یہ حضرات یہ درد، یہ ذوق، یہ تقاضا کرتا ہے محبت کا، تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کو دل چاہے، شوق پیدا ہو۔ امام سخاوی نے لکھا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، میرا بڑا دل کرتا تھا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو۔ میں درود پاک پڑھتا پڑھتا سو گیا، کہتے ہیں میں درود پاک پڑھتا سو گیا، میرے نصیب تو دیکھو، کہتے ہیں میرا نصیب جاگ گیا، میرے نصیب دیکھو کہ میں خواب دیکھتا ہوں اللہ کے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی جماعت کرا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کرائی اور غلاموں کی طرف رخ انور پھیر لیا اور غلاموں کی طرف رخ نور کر لیا، غلاموں کی طرف رخ والضحیٰ کیا۔ ایک صحابی کے باغ میں تازہ کھجوریں پکی تھی، وہ صحابی ٹوکرے میں ڈال کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کے منہ میں رکھی، سرکار نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی، پھر حضور صحابہ کو دینے لگے۔ فرماتے ہیں قربان جائیں نمبر میرا بھی لگ گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ نمبر میرا بھی لگ گیا، کھجور میں نے بھی کھائی، کچھ کھجور کا مزہ ہی بڑا تھا۔ کہتے ہیں جب میں نے دست مصطفیٰ سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دست مبارکہ سے کھجور کھائی تو بڑا مزہ آیا، اس کھجور کا مزہ ہی بڑا تھا۔ فرماتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی سرور آیا، دل کرتا تھا کھجور ایک اور ملے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میرا دل کرنے لگا کہ ایک کھجور اور مل جائے، لیکن سب کو ایک ایک مل رہی تھی۔ ادب کا تقاضا یہی تھا کہ میں بھی دوسری کا سوال نہ کروں، ابھی کھجور کھا ہی رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، فجر کی اذان ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں اٹھا تو کھجور کا ذائقہ ابھی سبحان اللہ میرے منہ میں تھا،
کہتے ہیں جب میں صبح اٹھا تو کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں موجود تھا. فرماتے ہیں دن چڑھ گیا, اذان فجر ہو گئی, صبح صادق طلوع ہو گئی, میں اٹھا, وضو کیا, سنت ادا کی, مسجد میں جا کے نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا. فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرانے آئے. اتفاق دیکھیں کہ حضرت عمر نے بھی وہی صورتیں شروع کر دی جو رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے اندر پڑھی تھی. میں سمجھا کہ اتفاق ہے, کہتے ہیں میں سمجھا اتفاق ہے, لیکن جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز پڑھا کے سلام پھیرا, نماز پڑھا کے سلام پھیر کے لوگوں کی طرف رخ کیا تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا. میں نے سمجھا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے, یہ بھی اتفاق ہے. فرماتے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھائی اور باقی بانٹنے لگے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور مجھے بھی دی. کھجور میں نے کھائی, مزہ مجھے بڑا آیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ادب کی وجہ سے نہیں مانگی تھی. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے دوست تھے. مولا کائنات فرماتے ہیں حضرت عمر تو اپنے دوست تھے, میں نے سرکار سے ادب کی وجہ سے نہیں مانگی تھی, لیکن میں اپنے یار سے, اپنے دوست سے, کہتے ہیں میں نے مانگ لیا. کہا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بھی مشورہ کرنا ہوتا تو مجھ سے ہی مشورہ کرتے تھے. فاروق اعظم مجھ سے ہی مشورہ کرتے تھے. میں نے فوراً کہا عمر ذرا ایک دینا. کہا عمر ایک اور دینا, مجھے ایک کھجور اور دینا. فرماتے ہیں فاروق اعظم نے اٹھائی, فاروق اعظم نے ایک کھجور اٹھائی. میں سمجھا ملنے لگی ہے, میں سمجھا, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں سمجھا مجھے کھجور ملنے لگی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم مجھے کھجور دینے لگے ہیں. کہتے ہیں کھجور اٹھائی, عمر فاروق اعظم نے کھجور اٹھائی, بڑھائی اور پکڑا کسی دوسرے صحابی کو دی, پکڑا کسی دوسرے صحابی کو دی اور مسکرا کے میری طرف دیکھا. کہتے ہیں عمر فاروق اعظم نے مسکرا کے میری طرف دیکھا. فرمانے لگے علی یوں تو نہ کرو یار, علی یوں تو نہ کرو یار, اگر رات کو تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسری لیتے تو میں بھی تمہیں دوسری کھجور دے دیتا, تو میں بھی تمہیں دوسری کھجور دے دیتا. اگر رات حضور سے دوسری لیتے تو میں بھی تمہیں دوسری دیتا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو پیارے اسلامی بھائیوں, سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خوب درود و سلام پیش فرمایا کریں. اور ربیع النور شریف کے دن 12 ربیع الاول کو آپ تمام احباب نے باوضو ہو کر, خوشبو لگا کر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھنا ہے. 1000 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ہے, اس لیے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے, سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ کریم اس کو معاف فرمائے, اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.